بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، غیب پر خبردار، بِإِذْنِ پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار۔ ارشاد فرمایا شب جمعہ گزری بھی رات اور روز جمعہ آج کا دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کروں گا، کئی زاویوں سے درود پاک محبوب خدا کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں خود اپنے غلاموں کا درود سنتا ہوں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک قول ہے کہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہیں، دنیا بھر سے لوگ جو درود پڑھتے ہیں وہ فرشتہ آقا کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اور کس طرح پیش کرتا ہے؟ اے اللہ کے محبوب، فلاں بن فلاں، آپ کا نام اور آپ کے باپ کا نام حضور کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ بعض فرشتوں کا گروہ زمین پر درود پاک سننے کے لیے اترتا ہے، جیسے فرمایا چاندی کے ورق اور سونے کے قلم سے آپ کا درود لکھا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ برس سے، پچھلے سال سے درود پاک کی محفل کا آغاز کیا، پچھلے سال 12ویں شریف کے پہلے دن سے، اور آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ لوگ پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو میں کل بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق درود حضور کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ محبت رسول کی علامت ہے، ہمیں اپنے آقا سے پیار ہے۔ سارا دن مصروفیت ہوتی ہے، چلو ایک ٹائم ایسا مقرر کر لیا کہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ درود حضور کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہ محبت کی علامت ہے۔ درود پاک حضور کے دربار میں پہنچ رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ اپنے غلاموں کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اور کسی نہ کسی زاویے سے ہمیں یہ شوق، یہ تڑپ ہمارے دل میں ہے، وہ ہم اس کا اظہار کریں نہ کریں کہ یا اللہ جس طرح میں یہاں کھڑے ہو کے سلام عرض کرتا ہوں، ایسا کرم کر دے کہ محبوب کے قدموں میں جا کر پیش کروں۔ یہ تمنا دل میں ہے، ایسا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور نبی کے قرب میں جانے کا دل نہ چاہتا ہو۔ تو درود پاک فرشتے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں چھپی ہوئی تمنا کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے بہت پیاری بات کری، وہ میں نے اسٹیٹس پہ بھی لگائی کہ یا رسول اللہ اتنا امیر کر دیں کہ جب دل اداس ہو تو آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، تو ایسا کرم ہوگا جب فرشتے درود لے کے جاتے ہیں تو ہمارے دل کی تمنا کو جب میرے آقا ملاحظہ فرمائیں گے، کہیں گے ابھی تو یہ درود اس کا آتا تھا،
اب اس کو بلا لو، یہ خود آ کے قدموں میں حاضر ہو کر سلام اور درود دونوں پیش کرے۔ محبت کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ واصحابہ واہل بیت مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج 21 صفر المظفر، یہ وہ مہینہ ہے، جہالت کی بنیاد پر بعض لوگ تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر نہیں کرتے، جبکہ یہ سین والا نہیں ہے، سواد والا سفر ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور اس کی 13 تاریخ کو تو نعوذ باللہ لوگ پتہ نہیں کتنی منحوس سمجھتے ہیں کہ جہاز میں 13 نمبر سیٹ پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگ، اور جہاز اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، کچھ ہوگا، تو وہ 13 نمبر سیٹ تھوڑی بچے گی، تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسا اسلام ایسے کسی نظریے کو قبول نہیں کرتا، اور ہماری نظر سے دیکھیں نا تو سفر تو بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو میرے آقا، میرے امام سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، فاضل بریلی، محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت، یہ تو کون نہیں جانتا، یہ تو ہمارے اوپر ایک چھاپ ہے کہ ہم بریلی بھی ہیں، ہم بریلوی ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی تردد بھی نہیں ہے، ہم چڑھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں بریلوی بولے۔ ہمیں تو کوئی بغدادی بولے تو نہیں چڑھتے، ہمیں تو کوئی مدنی بولے تو نہ چڑھے۔ تو اللہ کے اس مقبول بندے سے نسبت جس شہر کو ہو، ہمیں اس سے نسبت دی جائے، ہم کیوں چڑھے؟ تو الحمدللہ، جبکہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ اصل امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور مذہب حنفیت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، فاضل بریلی، محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کے بارے میں آج میں گفتگو کا میرا آج کا عنوان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 1272 ہجری بمطابق 1856 عیسوی۔ یہ ترتیب آپ غور سے سنیں، 1856 عیسوی، 1272 ہجری، بروز ہفتہ، بوقت ظہر، میرے امام شوال کی 10 تاریخ کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور بچپن میرے امام کا کتنا خوبصورت اور روشن ہے۔ 1272 میں 4 ایڈ کریں، 76، اور 1860، 4 سال کی عمر، قرآن مکمل کر لیا، اور فصیح زبان میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ 1860 سن 1861 ہجری میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ 61 ہجری میں جب آپ کی 4 سال کے ہوئے تو قرآن ناظرہ پاک ختم فرمایا، اور 61 ہجری میں آپ نے پہلا بیان فرمایا۔ لوگوں کے مجمع میں بیان کرنا، 6 سال کا بچہ، 5-6 سال کا بچہ ابھی تو وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا چھوٹا بچہ ابھی فیڈر پیتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، اور
1862 ہجری کو تقریباً 7 سال کی عمر میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا، اور 1280 1863 تقریباً 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا۔ یہ کسی مفتی سے جا کے پوچھے کہ وراثت کے مسائل پر بات کرنا کتنا مشکل ہے، آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی۔ اور شعبان المعظم 1859 کو 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں آپ کی دستار فضیلت ہو گئی، آپ عالم بن چکے۔ اور اسی دن جب آپ کو دستار فضیلت آپ کو ملی، آپ نے فتاوی نویسی آپ کا آغاز فرمایا۔ کتنی عمر ہے؟ 13 برس۔ بعض لوگوں نے یہ بات اڑائی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیوبندیوں کا امام اشرف علی تھانوی، انہوں نے ایک ساتھ ایک دارالعلوم میں پڑھا ہے، وہیں سے انہوں نے علم کا آغاز کیا، ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ ایسا نہیں۔ جب میرے امام نے 13 برس کی عمر میں سن 69 عیسوی میں پہلا فتویٰ دیا، عالم بن چکے، اس وقت اشرف علی تھانوی کی عمر 4 سال تھی، اور میرے امام عالم بن چکے تھے۔ اور آپ والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، استاذ العلماء، ان کی بارگاہ میں اپنے فتاویٰ پیش کرتے ہیں، جب تک وہ دستخط نہیں کرتے آپ اس فتوے کو آگے نہیں دیتے، یعنی اس کی سند صحیح ہونے کی اپنے والد سے لیتے۔ اعلیٰ امام اہل سنت کی زندگی کے کسی بھی گوشے پر اگر آپ غور کریں گے نا، تو میرے امام کو اس فن میں کمال مہارت حاصل تھی۔ علماء نے لکھا کہ 50 سے زائد علوم پر میرے امام کو کامل دسترس حاصل تھی، اور میرے امام کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑا نام۔ ان کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ، کیا نام ہے؟ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدینے سے آئے۔ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعر بھی تھے اور ایک خوش الحان نعت خواں بھی تھے، اور ان کو مبلغ اسلام کہا گیا۔ ایک مرتبہ افریقہ کے آسٹریلیا کے کسی جزیرے سے یہ 2 بزرگ جا رہے تھے، کون؟ امام نورانی اور عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ، جبہ پہنے ہوئے، دستار باندھے ہوئے، ہاتھ میں عصا۔ کہتے ہیں کہ ایک عیسائیوں کا پادری وہ ان دونوں کے پاس آیا اور کہا کہ آپ دونوں حضرات کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا الحمدللہ ہمارا تعلق پاکستان سے اور ہم مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چہرے جو ہیں جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو امام نورانی کے والد کون؟ عبد العلیم صدیقی میرٹھی، مدینے سے آئے
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مدینے سے آنے والوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر، مدینے سے امام کو اتنی محبت تھی، آپ فرماتے ہیں اے رضا، رضا کسی سگے طیبہ، سگے طیبہ سے مراد کیا ہے؟ مدینے کا کتا۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے اور اتنا دماغ لے کے چلے، اتنا دماغ ہے تمہارا، تم بڑے عقل و فہم کے مالک ہو، لیکن تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ مدینے کے کتے کے پاؤں چوم لیتے۔ یہ مدینے کے کتے سے محبت۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ اے رضا، محبت کی خوبی تو یہ تھی کہ اپنے دل کا ٹکڑا نکال کر محبوب کے کوچے کے کتے کو پیش کرتے۔ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ تو عبدالعلیم صدیقی مدینے سے آئے اور بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کی شان میں کلام کہا۔ میرے آقا امام اہل سنت نے منع نہیں فرمایا، اور جب کلام سنا چکے تو فرمایا مولانا تم مدینے سے آئے ہو، بتاؤ میں تمہاری بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کروں؟ اپنے سر کے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ امامہ جو میں نے سر پہ باندھا ہے، اگر یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تو یہ تو آپ کے سر تو سر ہے، آپ کے قدموں میں جو مدینے سے قدم آئے ہیں ان کے بھی لائق نہیں ہے، قدموں کے بھی لائق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مخملی قیمتی جبہ رکھا ہے، وہ منگا کے آپ کو پیش کیا۔ یہ مدینے سے محبت میرے امام کی، اور سخاوت کا عالم تو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کے بارگاہ میں ایک بزرگ حاضر خدمت تھے، تو وہ جبل پور کے رہنے والے تھے۔ ان سے فرمایا کہ حضرت بچیوں کے لیے کانوں کے بندے چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بندے۔ وہ گئے اور ایک قیمتی اچھے 2 جوڑی بندے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ان کی 2 بچیاں تھیں، ان بچیوں کو بلایا، کہا پہلے میں انہیں پہنا کے دیکھتا ہوں کیسی لگتی ہیں۔ انہیں پہنایا اور فرمایا ماشاءاللہ بچیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اتارنے کی کوشش کی، وہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی بچیوں کے لیے منگایا، فرمایا مولانا مت اتارو، یہ میں نے انہی بچیوں کے لیے منگائے تھے۔ بہت سخی تھے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کمال علم و فراست دی، بلکہ امام اہل سنت نے ایک دن اور کچھ گھنٹوں میں کسی نے ایک فتویٰ پوچھا، نوٹوں کی جو کرنسی ہوتی ہے نا، نوٹ، اس کے بارے میں، تو آپ نے ایک کتاب لکھی، 1.25 دن میں وہ کتاب آپ نے لکھ لی۔ اور آج الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، کراچی یونیورسٹی میں جو ایم اے کرتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ امام اہل سنت پر اگر بولا جائے تو کئی دن چاہیے کہ امام کو 50 سے زیادہ علوم پر کمال دسترس حاصل تھی۔ تو 25 صفر المظفر میرے امام نے وصال فرمایا، اور الحمدللہ بڑے شایانہ شان طریقے سے ہر سال میرے امام کا عرس
25 سفر المظفر کو منایا جاتا ہے. آج 21 ہے، 4 دن بعد، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس حسب توفیق آپ بھی بنائیں اور اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کریں کہ میرے امام نے وہ کام کیا ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ صدیوں جس کا کوئی ثانی نہ ہو میرے امام ہے. اسی لیے علامہ سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر تقریر میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں اینڈ میں یہ کہتے تھے، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، صاحب قرآن احمد رضا سے راضی ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.